ناظرین کرام، آج دنیا میں آپ جہاں جہاں بستے ہیں، میں آپ سے انتہائی دست بستہ گزارش کروں گا کہ آج آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج جس موضوع پر میں پروگرام کرنے والا جا رہا ہوں ناظرین، یہ انتہائی بوجھل دل کے ساتھ آج میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک اس موضوع پر پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں بات ہی نہیں ہوئی ہے، کسی نیوز چینل نے بات نہیں کی ہے جو بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ ایک طرف تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند اسرائیل کی جارحیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو دوسری طرف اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے اور ہندوتوا کی تکمیل کے لیے ہر حد سے گزرنے والے اسرائیل کے لے پالک ہندوستان کی ہنسا کی آگ مسلمانوں کے خلاف اب مکمل طور پہ بھڑک چکی ہے کہ اب دنیا بہت واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف کفر ہے۔ اس پر ستم بالائے ستم یہ ناظرین کہ کفر تو کفر کا حامی و مددگار ہے، مگر اسلام کے ماننے والے ٹولیوں میں تقسیم ہیں۔ آج ہم مسلمان مظلوم ہو کر بھی ظالم ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ وار پر وار کر رہے ہیں اور ہم دفاع پر دفاع کر رہے ہیں، ہم تعداد میں زیادہ مگر مکمل طور پر بکھرے ہوئے ہیں، ہم 57 ہیں مگر ایک نہیں ہیں، وہ سب کے سب ایک ہیں مگر ہم کئی ایک ہیں، جس کا نتیجہ ناظرین یہ ہوا۔ میں آگے جا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی بھیانک قسم کی خبر اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ کا دل اس وقت ہل کے رہ جائے گا کہ ابھی ہم زندہ ہیں اس خبر کو دیکھنے کے بعد، یہ زمین پھٹی نہیں ناظرین، اس آسمان سے خون نہیں بہا، اور ابھی تک ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا، کہ جس کا نتیجہ فلسطین، کشمیر، شام، روہنگیا اور دیگر خطوں میں مسلمانوں کی تباہی، جس کا نتیجہ معاشی غلامی، دہشت گردی کے نام پر مسلم ممالک کی بربادی، توہین آمیز خاکوں کے ذریعے سے بار بار مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا، مساجد کو شہید کرنا، آئے دن شاعر اللہ کا مذاق اڑانا، قرآن پاک کو جلانا، اس میں تحریف کرنا، آیات جہاد کو نکالنے کا مطالبہ کرنا، مقدس ہستیوں کو فلمانا، فرقوں کے نام پر تقسیم در تقسیم کرنا، اور تو اور ناظرین اب انتہا یہ ہو گئی ہے کہ ہندوستان کے ایک نجی چینل، اب یہ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سوردرشن نیوز کے ایک پروگرام بنداس بول میں ساری حدوں کو مکمل طور پہ پھلانگ لیا گیا، یعنی اس کو کراس کر دیا گیا ہے، جس کی میزبانی اس چینل کا مالک، چیئرمین اور ایڈیٹر ان چیف سریش چاہونکے کرتا ہے ناظرین، جو صحافت کی آڑ میں ہندو قوم پرست تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا ایک طویل مدتی غنڈہ بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے اور بی جے پی کا اعلی کار بھی ہے، اور آر ایس ایس کے طلبہ ونگ اخیل بھارتیہ ودیارتی پریشد کے ساتھ وابستہ بھی رہا ہے، جس کا کام مسلمانوں کے خلاف صرف نفرت کی آگ کو اگلنا، جس کے چینل پر مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز اور فرقہ وارانہ نشریات آئے دن جاری رہتی ہیں ناظرین۔ سریش چاہونکے نے اپنے 15 مئی کے شو میں، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں ناظرین بہت دل کو سنبھال کے سنیے گا، کہ اپنے 15 مئی کے شو میں فلسطین کی موجودہ صورتحال اور ہندوستان اسرائیل کے تعلقات پہ بات کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک اینیمیٹڈ میزائل بومبنگ گنبد خضرا پر دکھائی، اور بار بار دکھائی اور پلان دکھائی ناظرین۔ گنبد خضرا یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے ایمان پر ناظرین میزائل بسائے گئے۔ بات یہاں رکی نہیں، بلکہ شو کے 3 دن کے بعد اسی ضمن میں اسی دہشت گرد نے، اسی انتہا پسند ہندو نے 57 اسلامی ممالک کا مکمل طور پہ تمسخر اڑایا۔ میں صرف سمجھنا یہ چاہتا ہوں ناظرین، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اب بھی ہم مسلمانوں کو غیرت نہیں آئے گی؟ کیا اب بھی ہم اپنی خوابگاہوں میں مکمل طور پہ سوتے رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم دنیا کی رنگینیوں میں الجھے رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر حکومت کی ہوس میں مبتلا رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم عیاشیوں کے درمیان گھرے رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے ملک کی معیشت کا سوچیں گے؟ کیا اب بھی ہم ایک دوسرے کا انتظار کریں گے؟ کیا اب بھی ہم مصلحت پسندی کا، ڈر کا، خوف کا چولا اوڑے رکھیں گے ناظرین؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ امت دنیا کو یہ بتائے کہ صاحب یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو فریڈم آف ٹیررزم ہے، جو اب مکمل طور پہ ناقابل قبول ہے۔ گنبد خضرا پر تصوراتی حملہ مسلمانوں کے لیے صرف ریڈ لائن نہیں ہے، بلکہ گنبد خضرا دنیا کے تمام مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ مجھے یاد ہے ناظرین، وہ جملے مجھے بار بار میری سماعتوں میں گونجتے ہیں کہ طیب اردوغان نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اگر فلسطین پر نہ اٹھے تو بات مدینہ پاک تک اور مکہ پاک تک جائے گی۔ ہماری مصلحتوں نے ہمیں اس مقام پر لا کر مکمل طور پر کھڑا کر دیا کہ اب وہ کھل کر گنبد خضرا پر میزائل داغنے کا سوچتے ہیں، اور ہم تماشائی
بنے رہتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا کام صاحب, یہ ایک پراپر ایجنڈے کے تحت کام ہوا ہے. یہ مسلم دنیا کے خلاف ایک پلانڈ روڈ میپ ہے جس کی یہ ایک کڑی ہے کہ یہ عشق, حدت اور شدت کو اب بہت اونچے پیمانے پر چیک بھی کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اسلامو فوبیا کی بدترین شکل ناظرین اگر دنیا میں اس وقت کہیں موجود ہے تو یقیناً وہ ہندوستان میں موجود ہے کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ کو باقاعدہ بھڑکایا گیا, مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا, مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا, اسلامو فوبیا کو پروان چڑھایا گیا. اور آج مسلمان مظلوم ہیں, وہ ظالم ہیں, ہم کمزور ہیں, وہ طاقتور ہیں, وہ وار پہ وار کر رہے ہیں, ہم مکمل طور پہ دفاع کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا ناظرین کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن مجبوری کیا ہے, بدقسمتی کیا ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. ہم 57 ہیں مگر ایک نہیں ہیں. آج ایک بن کر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر فریڈم آف ٹیررزم کا مکمل طور پہ پرچار کیا جا رہا ہے, اور جس میں اسے دہشت گردی کہوں گا ناظرین, یہ دہشت گرد مل کے مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے مقدسات کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں. اور انتہا یہ ہو گئی کہ قبلہ اول پہ جس طرح سے مسلم امہ نے لیم ایکسکیوزز پیش کیے, آج معاملہ بڑھتے 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 یہاں تک آ گیا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی صاحب. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے, تمام مسلمانوں سے اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک موجود ہیں صاحب, 1.5 ارب کے قریب ہماری آبادی ہے, 1.5 ارب کی آبادی مسلمانوں کی پوری دنیا میں ہے. اور عالم یہ ہے کہ گنبد خضرا جو ریڈ لائن سے بھی آگے کی بات ہے, جو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, آج ہندوستان کا ایک نجی چینل کھڑے ہو کر اس پر اینیمیٹڈ میزائل بومبنگ کرتا ہے. یہ جرت ان کے پاس کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ناظرین کہ اب صورتحال کچھ اور ہونے جا رہی ہے جس کے لیے مسلم امہ کو بیٹھ کے باقاعدہ تیاری کرنا ہوگی.